सबा तू जो मदीने से चली आती है, सबा तू जो मदीने से चली आती है, सच बता तेरी भी आते हुए जान जाती है, सबा तू जो मदीने से चली आती है, मैंने देखा है वहाँ होश में रहने वाले, मैंने देखा है वहाँ होश में रहने वाले, होश खो देते हैं तब आँख वुज़ू पाती है, होश खो देते हैं तब आँख वुज़ू पाती है, सच बता तेरी भी आते हुए जान जाती है। سبحان اللہ. بہت شکریہ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت یہ تھی محترمہ سمینا شمشاد صاحبہ. ہدیہ سمینا انعام گل، پیش کریں. تخلیق کار سمینا گل، اسسٹنٹ پروفیسر سمینا شمشاد. شمشاد لکھا ہوا ہے اس لیے. اچھا، اس لیے آپ نا تخلیقی نام جو ہے نا میرا جو تخلص ہے اور تخلیقی رائٹر نیم ہے میرا سمینا گل ہے. جی ہاں وہ تو مجھے پتا ہے آپ کا نام ہے، لیکن اس ٹائم آپ کا نام سمینا شمشاد آ رہا ہے تو اس اچھا لیے اس اچھا. حوالے سے میں ہاں وہ کہہ یہ رہی وہ ہوں. اس کا ہے، بالکل یہ اس پہ آ رہا ہے. جی تو میں آج کے 7 اسٹار پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ آپ کے آنے کا، چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی اہم اور تقدیسی مہینہ ہے، تو اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ. تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک منقبت کرتی ہوں. جی 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 آپ کی اجازت سے. دین سے محبت کا حق ادا کر دیا حسین نے، واہ. دین سے محبت کا حق ادا کر دیا حسین نے، حق و باطل کو جدا کر دیا حسین نے. واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. پانی پینے والے مر گئے تھے سب، پانی پینے والے مر گئے تھے سب، اور پیاسوں کو زندہ کر دیا حسین نے. بہت اچھے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. سبحان سبحان. اپنے خون سے جلا کر چراغ دین، اپنے خون سے جلا کر چراغ دین، جہاں میں حق کو روشن کر دیا حسین نے. واہ سبحان. کیسے زباں سے کروں بیاں وہ کیا کر گئے، واہ. کیسے زباں سے کروں بیاں وہ کیا کر گئے، جو کوئی نہ کر سکا کر دیا حسین نے. بہت اچھے. سبحان اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. قربان کر دیا کرب و بلا میں سب اہل و عیال، واہ. قربان کر دیا کرب و بلا میں سب اہل و عیال، بلند نام رب مصطفیٰ کر دیا حسین نے. سبحان اللہ. دین سے محبت کا حق ادا کر دیا حسین نے، حق و باطل کو جدا کر دیا حسین نے. سبحان بہت اللہ. شکریہ آپ کی اس باتوں کا، بہت شکریہ. اور ہمیں وفا اظہر صاحبہ نے جوائن کیا ہے. خوش آمدید آپ کو. شکریہ.
جی اب حضرت کلام سننے کا ملا. ہاں بہت شکریہ آپ کا. تو محرم الحرام کے مقدس مہینے کے لیے آپ کچھ پیش کرنا چاہیں گی؟ میں ایک نعت پیش کرنا چاہوں گی. مجھے جی میں نے لکھنا تھا لیکن 2 دن سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو جی میں جو لکھنا چاہ رہی تھی وہ نہیں لکھ سکی، لیکن میں نعت جو ہے وہ پیش خدمت کرنا چاہتی جی ہوں. جی تو اور نعت میں ہدیہ تبریک پیش کر رہی ہوں. جی میرا تو منتہا ہے یہ، صلی علی محمد، سبحان اللہ. میرا تو منتہا ہے یہ، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے یہ، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے یہ، صلی علی محمد. لب پہ جو نام آ گیا، دل کو قرار آ گیا، لب پہ جو نام آ گیا، دل کو قرار آ گیا، ہر سانس کی ہے یہ، ہر سانس کی صدا ہے یہ، صلی علی محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان ہر اللہ. سبحان سانس اللہ. کی صدا ہے یہ، صلی علی محمد. اس کے سوا نہیں کوئی رتبہ گر کروں بیان، اس کے سوا نہیں کوئی رتبہ گر کروں بیان، آخری مرتبہ ہے یہ، سبحان اللہ. صلی علی محمد، سبحان اللہ. آخری مرتبہ ہے یہ، صلی علی محمد. تیرے لیے یہ جانو دل، تیرے لیے میری وفا، تیرے لیے یہ جانو دل، تیرے لیے میری وفا، سبحان اللہ. دھڑکن سے بھی آئے صدا، صلی علی محمد، سبحان اللہ. سبحان اللہ. دھڑکن سے بھی آئے صدا، صلی علی محمد. میرا تو ہے یہ منتہا، صلی علی محمد. بہت اچھا.
درد کی یہ دوا صلی علی محمد صلی علی محمد. سبحان اللہ. بہت شکریہ اس باتوں کا. جزاک اللہ, سلامت رہے. یہ تھی محترمہ وفا اظہر صاحبہ, بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کر رہی تھی, اور ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ یاسمین, منزہ یاسمین صاحبہ نے. خوش آمدید السلام بھی آپ کو. علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی, آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کی ذات پاک کا, الحمدللہ. اللہ پاک آپ پہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے. تو آمین. آج محرم الحرام کے مقدس مہینے کے حوالے سے آپ کچھ ہدیہ پیش کریں گی, ہدیہ نعت یا منقبت یا جو بھی آپ کے پاس ہے. جی, سلام لکھا تھا میں نے, وہ جی آپ جی کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. جی. جی ارشاد. شہدائے کربلا کو میرا سلام ہو. سبحان اللہ. ہاں شہدائے کربلا کو میرا سلام ہو. رسول مجتبیٰ کے دلاروں کو میرا سلام ہو. سبحان اللہ. حق سچ کی بلندی کے لیے جو ہوئے قربان. حق سچ کی بلندی کے لیے جو ہوئے قربان. حق سچ کے متوالوں کو میرا سلام ہو. سبحان اللہ. اسلام کو سر بلند کیا حسین نے. اسلام کو سر بلند کیا حسین نے. کربلا کے شہداء کو میرا سلام ہو. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت کے تھے سردار رہے کربلا میں پیاسے. جنت کے تھے سردار رہے کربلا میں پیاسے. حسین تیری جرت تیری پیاس کو میرا سلام ہو. سبحان اللہ. جان کی نہ اولاد کی پرواہ جس نے. جان کی نہ اولاد کی پرواہ جس نے. ایسے جری بہادر کو میرا سلام ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کٹا دیا سر جھکنے نہیں دیا. کٹا دیا سر جھکنے نہیں دیا. سر بلند مجاہد اسلام کو میرا سلام ہو. سبحان اللہ. دنیا کی تمنا تھی نہ مال و زر کی ہوس تھی. دنیا کی تمنا تھی نہ مال و زر کی ہوس تھی. اسلام کے سپاہی کو میرا سلام ہو. سبحان اللہ. دل میں تمنا تھی کہ اسلام سر بلند رہے. ہاں دل میں تمنا تھی کہ اسلام سر بلند رہے. اسلام کے محافظ کو میرا سلام ہو. سبحان اللہ. اسلام کی شان بڑھائی حسین نے. نواسے رسل کو میرا سلام ہو. سبحان اللہ. بہت بہت خوبصورت. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہی آج 3 جولائی ہے اور محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے, اور نئے اسلامی سال کا آغاز بھی ہے اس مہینے کے حوالے سے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن ہجری کے سال سے شروع کیا جاتا ہے. لیکن نئے سال کی ابتدا بھی رب کائنات نے اسی لیے بنائی ہوگی کہ یہ کربلا کے شہیدوں کی یاد میں شروع کیا جائے, تاکہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت تک کی نسلیں ایک خاص دکھ اور محبت سے سلسلہ شروع کریں. کیونکہ سن عیسوی تو شور شرابہ اور ہلا گلا کر کے منایا جاتا ہے, لیکن یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے خاص تقدیس کا مہینہ ہے. اور اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے وہ بھی قربانی کے نام پہ ہے, اور جس سے سال شروع کیا جاتا ہے وہ بھی قربانی کے نام پہ ہے. لیکن دونوں قربانی کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھی ہے اور الگ الگ طریقے سے منائی جاتی ہے. تو ہمیں اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو محترمہ ویسے بھی سسٹر حضور پاک اس مہینے سے بڑا پیار کرتے تھے, جی اور جی بالکل. اس مہینے
के जो रोजे हैं यानी कि 9वीं या 10वीं का रख लिया जाए, यानी कि 2 रोजे रखे जाएं, जी या बिल्कुल 9वीं बिल्कुल 10वीं का रख लिया जाए या 10वीं 11 तारीख का रख लिया जाए। उन रोजों की जी बड़ी फजीलत है। और ये रोजे हाली मुसलमान नहीं रखते, ये रोजे यहूदी भी रखते हैं। जी और ये मुहर्रम जो था वो पहले महीना नहीं था, ये पहला, ये इस सहाबा इकराम की राय से पहला महीना मुकर्रर किया गया, क्योंकि इससे हजूर पाक बड़ी मोहब्बत करते थे। तो उनकी अकीदत को देखते हुए इस महीने का यानी कि अकीदत और एहतराम बहुत ज्यादा था इसकी। क्या लफ्ज बोलने नहीं आ रहे मुझे, तो इस वजह से ना इसको पहला महीना करार दिया गया था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरमा समीना गुल साहिबा से कि अगर उनके पास कोई आर्टिकल है मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में तो वो अपना पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम हराम के हवाले से तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लिखा जा सकता है। और जितना भी, मैं कहती हूँ, कायनात का जितना भी इल्म है, अगर हम उसको कशीद करके भी हम कशीद भी कर लें तब भी हमें जो है ये हमारा ये इल्म मुकम्मल नहीं हो पाता। तो जी मुहर्रम हराम के जो जो सीधी सी बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये जो आले नबी थे, उनके साथ जो ये मामला करबला का जो पेश आया, ये एक सानेहा नहीं था, ये वो चीज थी जिस पर जिसकी निशानदेही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कर दी थी, या जिसके जिसके बारे में सब लोग जानते थे। और ये एक पूरा कुनबा आप हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना लेके करबला की तरफ चले जाते हैं, एहराम खोल देते हैं कि खून खराबा ना हो। जिस उम्मत मुसलिमा का, जिस इंसान की खून की का जो है वो नामूस को मद्देनजर रखते हैं, वही नामूस को वही लोग जो हैं वो करबला में जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन प्यारे नवासों का जो है वो लहू बेदरेग और बेदर्दी के साथ बहाते हैं। तो ये बड़ी इत्तेफाकाना, ये पूरी हमारी इंसानियत की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ऐसा जो है पूरी इंसानियत में इस तरह का कोई जो है वाकया पेश नहीं आया जिसमें एक शीरखार बच्चे को पानी से भी तरसा दिया जाए और उसको 3 दिन के लिए उसका पानी बंद कर दिया जाए, और फिर उसको पानी की जगह बताने के लिए दुश्मनों को बताया जा रहा है। आप हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हजरत अली असगर को ले जाते हैं और वहां पे वो ये बताते हैं कि ये छोटा बच्चा है, हमें दो ना दो, इसको पानी दे दो। तो वहां वो सफाक दुश्मन जो है वो इसको उनको भी जो है निशाना बनाता है, वो हजरत अली असगर को भी निशाना बना देता है। ऐसा दरिंदगी का मुजाहरा जो है करबला में देखने में आया है। तो हम आज देखें कि ये जो एक करबला जो 61 हिजरी में हुई, और एक करबला जो कदम ब कदम वो करबला चलती जा रही है, ये निशानियां, ये करबला, ये कुर्बानियों के सिलसिले, ये हक व बातिल की जो जंग है, ये आज भी जारी है। आज भी ये एक ऐसा है कि आप ये देखें गजा में, आप ये देखें वहां पे भी इसी तरह मुसलमानों का मासूम बच्चों का बेदरेग उनको जो है शहीद किया जा रहा होता है। तो ये सारा का सारा अब जैसे ना तो जो है अंबिया कराम का सिलसिला जहाँ रुक जाता है, अंबिया आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और अपना सारा पैगाम जो है वो क़यामत तक के लिए वो कुरान पाक में दे जाते हैं, और वो हिदायत के लिए दे जाते हैं। वो हमारे लिए सब चीजें बता जाते हैं कि ये रास्ता आपको, आपके लिए जो है फलाह का रास्ता है, और ये दूसरा रास्ता जो है उसमें आपका जो है तकलीफ दे रास्ता है, नुकसान का रास्ता है, आप उसमें खसारा ही खसारा है, उसको उस तरफ मत जाएं। लेकिन वहाँ जो है हमारा ये इंसान, भटका हुआ इंसान हमारा, वो उसमें उस तरफ चला जाता है और उसी रास्ते की तरफ चलता जाता है, और उस रास्ते में वो ये नहीं देखता कि मैं अपने रास्ते से
میں معصوم بچوں کو کے ساتھ میں کیا سلوک کرنا ہوں، انسانیت سوچ جو ہے یہ واقعات پیش آتے ہیں. تو یہ واقعات تو آ رہے ہیں، لیکن جو اصل کربلا کی جو اہمیت ہے، وہ سب سے بڑی اہمیت وہ یہی ہے کہ یہ واقعہ اہل بیت کے ساتھ ہوا. یہ واقعہ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ہوا جن کو آل نبی کہا جاتا ہے، جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے. یہ ان کے لیے یہ پانی بند کر دیا جاتا ہے جو حوض کوثر کے مالک ہیں، ان کے لیے پانی بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیز جب یہاں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بھی تڑپنے لگتا ہے ہماری بھی. اور ایک قربانی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما برداری کی حد دیکھیے کہ اسماعیل کو کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور آپ کو جو ہے میں ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں. وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ قربانی ان کی قربانی کو واپس لے کے نئی قربانی کی طرف کا راستہ دے دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جب بلکہ میرا جو ہے میں نے اس وقت جب مجھے بہت پرانا یہ شعر مجھے میرے رب کی طرف سے ہی عطا ہوا تھا کہ زمزم میں جو چھپا تھا معانی کا سلسلہ، زمزم میں جو چھپا تھا معانی کا سلسلہ، جا کے ملا فرات سے پانی کا سلسلہ. واہ. تو یہ ہے کہ جب یہ جو پانی کا سلسلہ ہے یہ پیاس کا سلسلہ نہیں ہے. یہ وہ پانی ہے جو آب زمزم جو اس وقت ایڑیوں سے چشمے پھوٹے تھے. ایک ایڑی سے چشمہ پھوٹتا ہے اور ایک فرات کے کنارے ایک پورا کا پورا کنبہ شہید ہوتا ہے. تو وہاں ہمیں وہ میرے رب کی، ہمیں اپنے رب کی طرف سے وہ یہ حکمت کا، ان کی دلیلوں کا وہ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ یہ حکمتیں ہیں میری، میں یہ چاہتا ہوں، میں ایسے قبول کرتا ہوں، اپنے پیاروں کو میں ایسے آزمائش میں ڈالتا ہوں. ورنہ تو کیا حضرت عباس کو اگر اجازت ہوتی تو کیا وہ یزید کا لشکر نیست و نابود نہ کر دیتے؟ حضرت عباس کو اجازت ہوتی یا حضرت امام حسین آسمان کی طرف دیکھتے تو کیا پانی نہ برستا؟ یہ سب چیزیں ہو سکتی تھیں، سب چیزیں آ سکتی تھی. لیکن اگر نہیں ہو سکا تو یہاں وہ صرف یہ کہ میرا رب اپنی شان دکھانا چاہتا تھا. میرا رب اس قربانی کو حضرت امام حسین کے نام سے قیامت تک کے لیے اس کو جو زندہ رکھنا چاہتا تھا. تو یہاں میں اس حوالے سے اپنا ایک جو ہے یہ کلام بھی پیش کروں گی کہ کرب و بلا کی ریت میں جلتے رہے چراغ، کرب و بلا کی ریت میں جلتے رہے چراغ، برچھی کے ساتھ ساتھ اچھلتے رہے چراغ، برچھی کے ساتھ ساتھ اچھلتے رہے چراغ. ایک روشنی زمان و مکان منتقل ہوئی، ایک روشنی زمان و مکان منتقل ہوئی، کروٹ لیے پہلو بدلتے رہے چراغ. اور آیا ہے کون لے کے ہواؤں میں روشنی، آیا ہے کون لے کے ہواؤں میں روشنی، نوکے سنا پہ آ کے اچھلتے رہے چراغ، نوکے سنا پہ آ کے اچھلتے رہے چراغ. صحرا کی پیاس لے کے تڑپتا رہا فرات، صحرا کی پیاس لے کے تڑپتا رہا فرات، دشتے وفا کی پیاس میں ڈھلتے رہے چراغ، دشتے وفا کی پیاس میں ڈھلتے رہے چراغ. اور شعر دیکھیے کہ زینب کا ایک چراغ تو کوئی، زینب کا ایک چراغ نہ کوئی بجھا سکا، زینب کا ایک چراغ نہ کوئی بجھا سکا، خیموں سے بار بار نکلتے رہے چراغ، خیموں سے بار بار نکلتے رہے چراغ. اور میں اپنی بات کا اختتام جو ہے کربلا کے حوالے سے
اس بات پہ کروں گی کہ کربلا تو کربلا ایک خواب ہے، کربلا ایک خواب کی تعبیر ہے، ہوں کربلا ایک خواب کی تعبیر ہے، کربلا ایثار کی توقیر ہے، کربلا تو نام ہے احساس کا، بے شک کربلا تو نام ہے احساس کا، کربلا تو پیاس کی تفسیر ہے، کربلا تو واہ، پیاس کی تفسیر بہت عمدہ، بہت 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 عمدہ کربلا ماشاء پہ اللہ. تو جتنا بولا جائے اتنا کم ہے کہ ایک کربلا میں یہ بھی تو سبق ملتا ہے کہ حق کے ساتھ حق کا ساتھ دینا چاہیے، وہ حق کے جی لیے ڈٹ گئی کہ نہیں یہ بالکل بات غلط ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے حق کا ساتھ دینا لازمی ہے۔ نہیں تو شمر بھی جو تھا وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، اس نے بھی حج کیے ہوئے تھے، لیکن جہاں حق کی بات آتی ہے وہاں پہ اہل ایمان ڈٹ جاتے ہیں، حق کا بے بول شک. بالا رکھتے ہیں، کیونکہ اسلام حق کا نام ہے، سچائی کا نام ہے۔ جی یہ تھی محترمہ ڈاکٹر سمینا گل صاحبہ، دلوں کو چھو لینے والا کلام، اور ماشاءاللہ کرب و بلا کے حوالے سے بہت خوبصورت اظہار خیال کر رہی تھی، اور ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ نے، اور نگار بانو نگار صاحبہ، دونوں کو خوش آمدید. تو سلامت رہیے. تو محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ، آپ آج کے دن کے حوالے سے، محرم الحرام کی تقدیسی مہینے کے حوالے سے کچھ اپنی نگارشات یا کچھ کلام پیش کرنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے مخاطب ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل آپ کو مخاطب ہوں کہ آپ محرم الحرام کے سلسلے میں اپنی کوئی نگارشات یا کوئی اپنا کلام پیش کرنا چاہیں گی؟ باقی سب اپنا کر چکے ہیں. جی وہ کر رہے ہیں اپنے اپنے. آپ چلے میں اگر تھوڑی دیر بعد بات کر لیں، جی چلیں ٹھیک. کسی اور کو جی بلانے میں بات کرتی ہوں. چلے میں محترمہ چلیں نگار بانو نگار صاحبہ کو دعوت مجھے دیتی ہوں کہ چلیں مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں یہ بات. چلیں تھینک یو ٹھیک سو ہے. مچ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت اچھا تھا ڈاکٹر سمینا گل، آپ کا کلام بہت اچھا تھا. بہت اچھا تھا بہت ماشاء اللہ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. تمام شاعرات کو میرا معتبانہ سلام عرض کرتی ہوں. وعلیکم السلام. محرم الحرام کے حوالے سے کچھ اشعار پیش کرتی ہوں، اس کے بعد جی ایک منقبت پیش کروں. جی کیا کیا بیاں کروں میں کرامت حسین کی، ہوں کیا کیا بیاں کروں میں کرامت حسین کی، بے مثل ہے جہاں میں امامت حسین کی، بے واہ مثل ہے جہاں میں امامت حسین کی، بے غم شک. ہو کے رہ گیا دل کا رواں رواں، ہوں غمگین ہو کے رہ گیا دل کا رواں رواں، آئی جو کربلا میں شہادت حسین کی، آئی سبحان جو اللہ. کربلا میں شہادت حسین کی، کلمہ زباں پہ جاری رہا سر کٹا کے بھی، کلمہ زباں پہ جاری رہا سر کٹا کے بھی، دین نبی میں دیکھی شجاعت حسین کی، دین نبی میں دیکھی شجاعت حسین کی. توجہ چاہوں گی، میں ایک منقبت پڑھ رہی ہوں. جی جی ادا کریں. ہمیں حسین پہ نالوں پہ کچھ لکھا جائے، ہوں ہمیں حسین پہ نالوں پہ کچھ لکھا جائے، کہ سر اٹھاتے سوالوں پہ کچھ لکھا جائے، واہ سر سبحان اللہ. اٹھاتے سوالوں پہ کچھ لکھا جائے. بہت بہت شکریہ. عمدہ۔ وہ کربناک بہت تھا منظر وہ کربلا والے، وہ کربناک تھا منظر وہ کربلا والے، یزید زخم پیالوں پہ کچھ لکھا جائے، یزید زخم واہ پیالوں پہ کچھ لکھا جائے. بہت شکریہ. لہو میں ڈوبا تھا لشکر حسینیوں کا آج، لہو ہوں میں ڈوبا تھا لشکر حسینیوں کا آج، برستے تیروں پہ پھالوں پہ کچھ لکھا جائے، برستے سبحان تیروں اللہ. پہ پھالوں پہ کچھ لکھا جائے. بہت شکریہ. یزید اندھیروں کے پرچار میں مگن تھے وہاں، یزید اندھیروں کے پرچار میں مگن تھے وہاں، جو سامنے تھے اجالوں پہ کچھ لکھا جائے، جو سامنے تھے سبحان اجالوں اللہ. پہ کچھ لکھا جائے. بہت شکریہ.
महीना दर्द का है, दर्द भी बला का है। महीना दर्द का है, दर्द भी बला का है। सो मजलिसों के हवाले से कुछ लिखा जाए, सो मजलिसों के हवालों से कुछ लिखा जाए। बहुत शुक्रिया। बिलक रहे थे वहां भूख प्यास से बच्चे, बिलक रहे थे वहां भूख प्यास से बच्चे, कि जर्द पर्दे से गालों पे कुछ लिखा जाए, कि जर्द पर्दे से गालों पे कुछ लिखा बहुत जाए। सुंदर। फरात प्यास के मारों पे निढाल रखता था, फरात प्यास के मारे निढाल रखता था। निगार तैक पे ढालों पे कुछ लिखा जाए, निगार तैक पे ढालों पे कुछ लिखा जाए। गमे हुसैन पे नालों पे कुछ लिखा जाए, कि सर उठा के सवालों पे कुछ लिखा जाए। बहुत उम्दा सिस्टर, बहुत उम्दा। बहुत उम्दा माशाल्लाह। ये थी मोहतरमा निगार बानो निगार साहिबा जो रुबीना साहबा, अगर टाइम है तो यौम शूरा पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ सकती हूँ? हाँ जरूर पढ़ें आप। जी मोहतरमा मुनज़्ज़ा यास्मीन साहब पेश करें अपनी निगारिश। यौम शूरा पे मैंने एक कालम लिखा था, जी वो आपकी समातों पे नजर करती हूँ। हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करबला के शहीदों से मोहब्बत करने वाले, इनकी मोहब्बत हमसे तकाजा करती है कि हम अपने अमाल, अपने किरदार को दुरुस्त करें, हक बात, सच बात कहने वालों का साथ दें, उनकी मदद करें, अपने किरदार से जाहिर करें कि हम करबला के शहीदों से मोहब्बत करते हैं। खुद भी तिलावत कुरान मजीद करें, नमाज पढ़ें, दुरूद शरीफ की कसरत करें और अपनी औलाद को भी नेक अमाल करने की तरफ बुलाएं। हक बात की तलकीन करें, अपने अंदर की बुराइयों को, माशरे की बुराइयों को एक एक करके खत्म करें और इस काम में एक दूसरे का साथ दें। अपने बच्चों को करबला का वाकया सुनाएं ताकि वो जान जाएं कि दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए कितनी और कैसे कुर्बानियां दी गईं और इससे क्या सबक मिलता है। इस पर जोर दें, अपनी नस्लों को बहादुर मुसलमान, दलेर, हक बात कहने वाला बनाएं। अपने अंदर के यजीद और माशरे में फैले यजीद का मुकाबला करें। अपने नेक अमाल के जरिए, अच्छाई के जरिए अल्लाह के लिए हक की तरफ, भलाई की तरफ अपने नफ्स को लाएं ताकि माशरे में नाइंसाफी खत्म हो सके, माशरे में ये यज़ियत खत्म हो सके। हक का साथ देने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, हक कहने वालों और हक पर चलने वालों का साथ दें। यही करबला वाले चाहते थे, वो हक के लिए शहीद हो गए, तो क्या हम अपने नफ्स को मात नहीं दे सकते? हम अपने अंदर झांकें, अपने अमाल का जायजा लें, करबला से हमें क्या सबक मिलता है, गौर व फिक्र करें। क्या हम क्या हम शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार को अपनाए हुए हैं? अब हमारे माशरे में अभी भी बहुत से यजीद हैं, कोई पैसे के जोर पर जुल्म कर रहा है, कोई रुतबे की वजह से, कोई ताकत की वजह से, ताकतवर होने की वजह से दूसरों को कमजोर, बेबस किए हुए है। हम खुली आंखों से जुल्म, ज्यादती होते देखते हैं, लेकिन हक का साथ नहीं देते। कहीं पैसे के लालच में, कहीं वक्त के यजीद से डरकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम, करबला का सबक हम बुला चुके हैं। क्या हम मुनाफिक हो चुके हैं? क्या हम जाहिरी और कुछ बातनी, कुछ और से और बन चुके हैं? अपने किरदार का जायजा लेने के दिन है, अपने अमाल को तोलने के दिन है। अफसोस कीजिए और रोएं कि हम अब भी वक्त के यजीदों के सामने बेबस नजर आते हैं, हक कहने वालों का साथ देने से कतराते हैं। ऐ करबला के शहीदों को याद करने वालों, उनकी कुर्बानियों को याद करें, उनकी कुर्बानियों के क्या सबक मिलता है वो याद कीजिए और अपने किरदार में सच्चाई, खलूस
اور حق پر ساتھ دینے کے لیے اپنے بچوں کو حق اور سچ کی طرف بلائیں اور حق سچ کا ساتھ دیں. بہت شکریہ. بہت خوبصورت، میں اب بہت کروں، بہت اچھا کالم لکھا ہے انہوں نے. میں اب بات جی کروں. جی جی محترمہ ڈاکٹر تو نکہت سب کو خورشید بہت صاحبہ جی. سلام کی طرف سے، وعلیکم بہت سب السلام. کو سلام. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی دے، زندگی دے اور زندگی کی خوشیاں دے. آمین. محرم ہے اور ہم سب جو ہے وہ ایسا ہمارا سال ہے کہ ہمارا اختتام بھی جو ہے وہ قربانی سے ہوتا ہے اور آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے. بے شک بے تو شک. اس کا مقصد جو میں دیکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو مبینہ صاحبہ ایک پروگرام آ رہا ہے، میں اجازت چاہوں. جی جی حج، ٹھیک. مبینہ شاہین صاحبہ، میں نے آپ کو ہاں جی اتنا کوشش کیا ہے فیس بک پر، مگر آپ مجھے ملی نہیں. فیس بک پر اب ہے نا؟ ہاں بالکل ہوں. فیس بک پر تو کل میں نے آپ کا جو مطلب یہ آیا تھا کامنٹس، ہم نے بہت تلاش کیا مگر آپ مجھے ملی. چلے میں آپ کو شاہینہ ضرور اس روبینہ کا شاہین لکھ کر میں ٹیپنگ کرتی ہوں نا تو دوسری روبینہ شاہین آتی ہے انڈیا کی، آپ نہیں آ رہی. اچھا اچھا اچھا. نہیں نہیں میں تو ہوں فیس بک پہ. میں اسے ایکسپٹ کرتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ کریں، میں پھر آپ کو کرتی ہوں ہاں جوائن ٹھیک فیس بک پہ. ٹھیک. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ اجازت کے آنے چاہوں گی. کا. ایک پروگرام اور جی بھی ہے، آج کا گھر کا پروگرام. جی جی ٹھیک ہے، کوئی بات یہ نہیں. جو قربانی ہمیں مطلب 3 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. جی. حج بھی، اور پھر اس کے بعد محرم اور پھر سفر. ہوں. ان 3 دنوں میں جو ہمیں قربانیاں نظر آتی ہیں، حضرت اسماعیل سے لے کے اور آل نبی تک قربانیاں، اور پھر محرم کے بعد محرم امام حسین ان کے خانوانے کی قربانی، اور اس کے بعد تاریخ کے جو اوراق ہیں وہ بہت کم لوگ ہم جانتے ہیں، اور یوزلی ہم اپنے بچوں کو تاریخ سے ناواقف رکھتے ہیں یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے تاریخ میں. تو محرم کے بعد سفر جو آتا ہے، محرم کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد ایک قربانیوں کا سلسلہ ہے. اور زیادہ تر دیکھیں تو اس کے بعد جو آل نبی ہیں، امام حسین کی تو 72 شہداء جو تھے وہ واقعہ کربلا میں شہید ہو گئے. لیکن جو باقی اس کے بعد 12 امام ہیں ان کی جی شہادتیں بھی، اور حضرت زینب بھی اور امام زین العابدین بھی، جیسے امام زین العابدین کی شہادت جو ہے وہ 25 محرم کو ہے. اسی طرح سے یہ ایک شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو سفر ہے، اور اسی لیے سفر کو غم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. محرم کے بعد جی سفر بھی جو ہے اس کو بھی تا وقفے سے 20 سے جو سفر ہوتا ہے جیلم امام حسین وہاں تک، اس کے بعد جو ہے وہ 4-5 ربیع الاول تک جو ہے یہ شہادتوں کا سلسلہ بھی کی شہادت ہے. پھر اس کے بعد جو باقی کے 12 امام ہیں ان کی شہادتیں بھی کم و بیش انہی مہینوں میں ہوئی. تو یہ وہ مہینے ہیں جن کی انتہائی حرمت ضروری ہے اور ہماری نوجوان نسل کو جاننا چاہیے. لیکن ہم سب جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے. جی امام بالکل. مہدی جو ہے وہ 12ویں امام ہیں، آئیں گے. لیکن کیا ہمیں 11 اماموں کے نام معلوم ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ سب مسلمانوں کو معلوم ہو. مجھے بھی معلوم نہیں تھے، آگے پیچھے ترتیب ہو جاتی تھی، لیکن پھر میں نے بڑی کوشش سے یاد کیے اور سمجھے کہ کون کس کے بعد آتا ہے اور ان کے کیا فضائل ہیں. تو ہم جو ہیں ہم دنیاوی 14 اگست مناتے ہیں، ہم 23 مارچ مناتے ہیں. تو بدقسمتی سے ہمارے نئے لوگوں کو، نئی نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. جب ہمارا امام ہے کہ امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، تو اس سے پہلے 11 اماموں پر بھی ہمیں مان رکھنا چاہیے اور ان کے بھی نام یاد رکھنا چاہیے اور ان کو بھی، ان کے مصائب کو بھی یاد رکھنا چاہیے. کس طرح حاکم وقت نے امام حسین کے بعد بھی حاکم وقت جو بھی تھے، بنو عباس کے لوگ تھے وہ، جنہوں نے اپنی کرسی کو سلامت رکھنے کے لیے ان سب کو جو ہے شہید کیا. کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے جو طبی موت ان کی ہوئی ہو. امام علی رضا ان کو انگوروں میں شہد، ان کو انگوروں میں زہر دے کے مارا گیا. امام تقی، امام محمد تقی
اور امام حسن عسکری، یہ سب امام جن ہیں ان کے طبی موت نہیں ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے مصائب کی ایک لڑی ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جب آپ حق سچ کی بات کریں گے تو آپ کو مصائب ملیں گے، لیکن آپ نے اپنے پایا تقدیر جو ہے اس میں لغزش نہیں آنے گی. آج کے زمانے میں بھی ہمارے جو حاکم وقت ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے عوام کو کیا کرنا چاہیے، یہی وہ چیزیں ہیں جو حضرت امام حسین نے ہمیں بتائی کہ آپ نے وقت کے ساتھ کس طرح سے اپنے آپ کو بنانا ہے، اسلام کو بچانا ہے. اسلام تو آج بھی خطرے میں ہے، اور لیکن جو جیسے فلسطین کے لوگ ہیں وہ اس کو زندہ کر رہے ہیں. تو ہم میں ایک قوم ہے نا، ابھی ایران کے جی لوگوں نے جو ہے وہ امریکہ کا مقابلہ کیا، تو ہم میں یہ قوم ہے. تو ہم ایسے ہیں کہ ہم نے ہی مسلمانوں میں ہی جو ہے مختلف لوگ ہیں. جیسے اس زمانے میں بھی امام حسین کو بھی تو مسلمانوں نے مارا نا، کوئی جی وہ بالکل. کافی تو نہیں تھے جنہوں نے امام حسین کو مارا، مسلمانوں نے ہی مارا نا. تو یہ تفریق کیوں ہے؟ اکثر شہید ہی کیا، سوچ یہ شہید کیا. تفریق جو ہے یہ سوچ کی تفریق ہے، یہ کیوں ہے؟ تو یہ اسی تفریق کو ختم ہونا چاہیے. ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے جو نبی نے بتایا. تو نبی نے جب یہ کہا کہ وہ عید غدیر کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کے سب کے سامنے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور سب کتابوں میں مستند ہے یہ، اہل تشیع، اہل سنت، سب وہابی، سب فرقوں میں جو ہے یہ اس چیز کو مانا جاتا ہے. تو پھر ہم جب میں دیکھتی ہوں بہت سارے میری اپنی دوست ہیں، میرے اپنے لوگ ہیں، میں بھی اہل سنت فیملی سے ہوں، لیکن یہ کہ میں نے خود سے نالج گین کیا کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں، ایک راستہ غلط ہے ایک صحیح ہے، تمہیں عقل دے دی ہے، تم نے اپنے عقل اور شعور سے فیصلہ کرنا ہے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جو صحیح راستہ ہے. تو میرا خیال ہے امام نبی پاک نے جب یہ واضح کر دیا من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کے بعد کوئی جو ہے وہ بات پیچھے رہ نہیں جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر کسی اور راستے پہ چلیں. پھر بے حضرت شک. علی کی ولایت جو ہے، پہلے امام حضرت علی ہیں، دوسرے امام امام حسن ہیں، تیسرے امام امام حسین ہیں، چوتھے امام امام زین العابدین ہیں، پھر محمد باقر ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے. تو ہمیں ان ائمہ کرام کے جو ان کو کتابیں تھی جو انہوں نے کہا ان کے اوپر چلنا چاہیے. جن لوگوں نے ان کی وہ احادیث لکھی، نبی پاک کے احادیث لکھی یا بعد میں اپنی وہ فقہیں بنائی، فقہ وہ ہے جو نبی نے دی، اصل فقہ وہ ہے جو نبی نے دی، جو ان کے بے ولی شک. علی نے دی. تو پھر ہم تیسری چوتھی فقہ کے غلام کیوں بن گئے؟ میں جو سمجھی ہوں وہ یہ سمجھی ہوں کہ جب ہمارے اندر تیسری چوتھی فقہیں آ گئیں تو پھر یہ تفرقے پڑنا شروع ہوئے. پھر ان تفرقوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ پارا پارا کر دیا، اور نفاق کی یہ صورتحال ہے کہ آج فلسطینی مر رہے ہیں، کس رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کشمیر جل رہا ہے. اور اسی جو سوچ ہماری بدل گئی، جو تفرقے پڑے، اس کی وجہ سے ہم راہ حق سے ہٹ گئے. اصل پیغام تو امام حسین کا یہ تھا نا کہ ہم راہ حق سے نہ ہٹیں. تو اس کو پیغام کو کس نے چھوڑ دیا، ہم راہ حق سے ہٹ گئے اور ہم نے شروع کر دی ایک دوسرے کی برائیاں کرنا. مجالس میں بھی میں جا کے دیکھا ہے، میں نے شروع میں دیکھا تھا کہ کچھ مجالس میں کچھ ایسی باتیں کہی جاتی تھی، لیکن اب اس کا رواج نہیں ہے. وہاں بھی لوگ اب پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، قرآن کی آیت کے ساتھ بات کرتے ہیں. جب بات قرآن کی آیت کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات ہو تو پھر میرا ذہن جو ہے وہ مانتا ہی چلا گیا. پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہوں کہ پھر میں اسی لگن کو لے کے، اور یہ میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں یہ دیتا. دیکھے نا کہ یزید نے بھی تو نمازیں پڑھی اور بے انتہا، اور حافظ قرآن تھا، تو حافظ قرآن ہو کے اس نے اس گلے پر خنجر چلانے کا حکم دیا یا ان سے بیعت لینے کا حکم دیا کہ میں تو رسول کی
جو بیعت ہے اس کو نہیں مانتا، میں تو اپنی بیعت کراؤں گا اور میں حاکم وقت. تو یہ سوچ کا تضاد تھا جس کی وجہ سے ہم آج کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنے اندر اپنی سوچ کو بدلنا ہے. میں جب مطلب اسی سوچ کو لے کے جب میرا ذہن جو ہے وہ بہت ساری چیزیں مجھ پر واضح ہوئی تو میرا دل چاہا کہ میں جاؤں دیکھوں کہ حج بھی کرنا ضروری ہے، عمرہ کرنا بھی ضروری ہے. اور جی میں نے یہ دیکھا کہ جس کو اللہ کہتا ہے کہ حقوق العباد جو ہے میں ان کا حساب لوں گا. حقوق اللہ جو ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، حساب وہ حقوق العباد کا لے گا. تو میرے ذہن نے یہ کہا کہ جو اللہ کو پیارا ہے پہلے میں اس کے در پہ حاضری دوں. تو وہاں سے جو ہے پھر اگر چاہا اللہ نے تو مجھے اپنے در پہ بھی بلائے گا. تو میں بے شک. اکتوبر 2017 میں جو ہے وہ میں گئی زیارات کے لیے ایران اور عراق. اور ایسے ایسے وہاں پہ میں نے معجزات دیکھے، مطلب میں جو سوچتی تھی وہ ہو جاتا تھا. مطلب ایسی ایسی صورتیں سبحان اللہ، کیا سبحان کرتا اللہ. موقع ملے اور میں لکھوں. کتاب ایک بنانی تھی لیکن وہ پرنسپل شپ کے ایڈمنسٹریشن کے پرابلم سے میں وہ نہیں لکھ سکتی. جو واقعات یاد رہتے وہ میں ضرور انشاءاللہ لکھوں گی. اور میں حیرت انگیز ہو جاتی تھی کہ یہ کیا ہے بھائی. اچھا اس کے بعد پھر میں ایران بھی عراق بھی، اور پھر دیکھیں کہ میں اکتوبر میں گئی ہوں زیارات کے لیے اور ایسا اللہ کا کرم ہوا کہ اس میں مجھے اسی سال یعنی یہ 18 کے شروع میں 18 کی بات ہے یہ، اسی سال مجھے جو ہے وہ عمرے اور حج کے لیے بلا لیا گیا. یعنی سبحان اللہ. مہینے بعد ہی. ہوں تو میں اس وقت بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے جو اس کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی اسے بلاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلا. تو پھر دوسری دفعہ پھر جو ہے وہ مجھے موقع ملا اور وہاں پہ یہ جو ایک سفر ہے مشی جسے کہتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ سب مسلمانوں کو جانا چاہیے. اور میں نے یہ دیکھا، مجھے یہ کہنے میں کوئی نہیں ہے کہ مکہ مدینہ میں بھی بہت انتظامات ہوتے ہیں، بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں عمرہ اور حج کے، اور ہر چیز بڑی صاف ستھری نکھری ہوتی ہے. لیکن میں نے یہ رویوں میں جو مکہ کے لوگ ہیں ان میں کرختگی ہے. ہاں جی وہ بالکل. چیزیں وہ دیتے ہیں یا جیسے لوگ جاتے ہیں اور وہ بانٹتے ہیں چیزوں کو، اس میں کرختگی ہے اور غصہ ہے اور تکبر ہے. لیکن جب میں بالکل. عراق گئی اور میں نے وہاں ایران اور عراق میں دیکھا تو اس میں نے دیکھا کہ وہ جہاں چیزیں بانٹتے ہیں وہ تو ان میں آج بھی ہے، انکساری ہے اور وہ جھک کے ہر چیز جو ہے وہ ہر کام کرتے ہیں. اور میں جب وہاں پہ بیٹھتی تھی رات کو 1-2 بج جاتا تھا اور میں اکیلی ہوتی تھی، تو میں وہاں پہ حرم سے امام حسین کے حرم سے نکلتی، امام حضرت عباس کے حرم کے سامنے بیٹھ جاتی اور میں اکیلی بیٹھی ہوتی. کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی کسی کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا. ٹھنڈی ہوا اندر سے لپٹیں آ رہی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جنت کی کیا ہوا ہوگی کہ یہ ہوا آ رہی ہے. یعنی صحیح. وہ ایک احساس ہی ایسا ہے اور دل چاہتا تھا کہ بندہ وہیں پہ رہ جائے، واپس آئے ہی نہ. اور مطلب اور پھر ایسے ایسے میں ابھی جہاز مطلب جب ہمارا جہاز اڑا ہے وہاں نجف سے واپس آ رہا تھا تو ایسے دل میں تمنا ہوئی، میں نے کہا ہائے مطلب میں نے اچھا ایک اور بات ہے، میں نے کبھی مولا نہیں کہا تھا. مجھے شرم آتی تھی یا میں نے مطلب ایسے ظاہر ہے ہم تو اسکول کالجز میں جو کتابیں پڑھی اس کے حساب سے کبھی مولا نہیں کہا تھا. لیکن اس سفر کے بعد جو ہے وہ اس وقت جب جہاز آ رہا تھا واپس پاکستان تو ایک دم سے میرے منہ سے جیسے نکلا مولا آپ کا روزہ نظر آ جائے تو دوبارہ سے. اچھا جی جہاز سبحان نے ایسے کھایا اور سامنے حضرت علی کا گنبد. سبحان اللہ. سبحان ایسے میں اللہ. حیران ہو گئی، میں حیران ہوگی اتنی جلدی. اسی طرح سے جب مشہد گئے ہیں امام علی رضا کے روزے پہ، وہاں پہ بھی جب مشہد سے فلائٹ لی ہے تو ایسے ہی مطلب سوچ آئی کہ مولا جاتے دفعہ ایک دفعہ نظارہ ہو جائے. اور ایسا جہاز نے پلٹا کھایا کہ سامنے ان کا وہ سنہرا گنبد امام علی رضا کا. سبحان یہ دو اللہ. سبحان اللہ. ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں اس طرح کے. تو یہ سب کیا ہے؟ مطلب میں تو اس وقت سے سب کو کہتی ہوں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شرط دے، ابھی یہ آمین. 40 کسی کہتے ہیں
آپ لوگ جائیں. اور اتنا انتظام ہوتا ہے. جب ہم دوسری دفعہ میں گئی ہوں تو میں شام بھی گئی ہوں, حضرت زینب کے روزہ پہ بھی گئی ہوں. حضرت زینب کا روزہ جو ہے وہ زینبیہ ہے, یعنی ان لوگوں نے, حضرت زینب کی شہادت اس طرح سے ہوئی تھی کہ وہ جب واقعہ کربلا کے بعد واپس آ گئی قید کاٹ کے, پھر دوبارہ گئی, کیونکہ بی بی سکینہ کی شہادت وہاں ہوئی تھی. حضرت امام حسین کی 4 سال کی جو چھوٹی بیٹی تھی, ان کی شہادت وہاں پہ ہوئی تھی شام میں. تو وہاں پہ انہیں قید خانے میں ان کی شہادت ہو گئی تھی. وہ اکیلی تھی, وہ تو روتی تھی, اور وہیں پہ ان کی شہادت ہو گئی. تو بی بی سکینہ نے دوبارہ سے امام زین العابدین کے ساتھ سفر کیا, اور پھر جب وہ گئیں تو وہاں پہ ابھی وہ جو تھی وہ دور تھی اس سے, تو وہاں پہ ایک باغ تھا. وہاں پہ جو تھا وہ انہیں خوشبو آئی کہ یہاں پہ جو ہے وہ شاید مجھے وہ ہے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے بھائی کی خوشبو ہے. تو باغ وہ تھا جس پہ جب یہ سر لے کے گئے تو اس باغ کے درخت سے وہ سر لٹکایا ہوا تھا یزیدی فوج. تو وہ گئی اندر, ظاہر ہے یہ لوگ تو غیب سے علم جانتے ہیں, تو وہ اس درخت کو دیکھ کے وہ رونا شروع ہو گئی. اب وہ جو باغ کا مالک تھا وہ آیا, اس نے کہا کہ یہ بی بی کیوں رو رہی ہے, یزیدی تو اب بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں اور یزیدی بھی ہیں, اب بھی موجود ہیں. اس نے جو ہے وہ بیلچہ حضرت زینب کے سر میں مارا, ان کی وہاں پہ شہادت ہو گئی. اور وہ دمشق سے کافی دور تھی جگہ. تو اب جب میں گئی ہوں وہاں پہ زینبیہ وہ شہر ہے, یعنی اس شہر ان کی قبر مبارک کے ارد گرد کی جو ہے وہ سارا شہر آباد ہو گیا ہے, جسے زینبیہ کہا جاتا ہے. تو دیکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے جو ہے وہ در سے لوگوں کو وہ ملتا ہے جو ان کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا. جیسے حضرت امام حسین کے پاس ایک آدمی ہے, بے اولاد تھا, تو نبی پاک کے پاس آیا. انہوں نے کہا کہ جی مطلب پتا چلا اسے, انہوں نے کہا کہ اس اولاد نہیں ہے کی قسمت میں. چلا گیا واپس روتا ہوا. امام حسین نے بلایا اسے, اور ان کی دعا سے اس کے 9 بیٹے ہوئے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نصیب میں بھی نہ ہو ان کو بھی عطا کر دیتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ بھی آج تفرقے بازی میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ماتم کیوں کر رہا ہے, وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا, وہ جو ہے وہ گھوڑا کیوں نکال رہا ہے, وہ زلجھنا کیوں نکال رہا ہے, وہ مجلس میں کیوں جاتا ہے. دیکھیں سارے راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں. جو بھی کوئی اپنا اپنا کر رہا ہے اس کو کرنے دے. ہاں اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے تو اسے دلیل کے ساتھ منع کریں. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر آپ اسے منع نہ کریں. آپ اپنے راستے پہ چلیں, دوسرے کو اپنے راستے پہ چلنے دیں. ہاں لیکن اگر وہ غلط کر رہا ہے, نبی کی سنت کے خلاف کر رہا ہے, علی کے بتائے ہوئے راستے سے خلاف کر رہا ہے, تو پھر اس کو منع کرنا آپ پر واجب ہے. اگر وہ نہیں منع ہوتا تو قتل کرنے کا حکم اللہ نے بھی نہیں دیا. ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں تفرقہ بازی سے بچنا چاہیے. اور ان چیزوں کو لے کے آج کی نوجوان نسل, بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں اہل تشیع کے بارے میں, جبکہ میں نے اہل تشیع کے اندر گھس کے دیکھا تو کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا. بالکل ہمارے جیسے ہیں, بالکل ہماری جیسی سوچ ہے. ہاں جو وہ انہوں نے وہ رسول اکرم, اس کے بعد حضرت علی, ظاہر ہے دیکھیں اگر ان کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو نبی پاک کیوں کہتے کہ جی میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو دروازے سے داخل ہو گئے تو شہر میں داخل ہو گئے, کھڑکی کود کے تو نہیں آپ شہر میں داخل ہو سکتے. یہ چیزیں اتنی کلیئر ہیں کہ ان پر کوئی بحث ہے ہی نہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ پھر بھی آنکھیں بند کر کے بغض علی کرتے ہیں, اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کے رشتے کہتے ہیں ہم نے اہل تشیع میں نہیں کرنے ہیں, یا اہل تشیع ہے. بھائی اہل تشیع جو ہے وہ کوئی الگ تو نہیں ہے, وہ وہی ہیں جو نبی کے اور علی کے اور حسین کے راستے کو مانتے ہیں. تو اگر آپ حسین کو مانتے ہیں تو پھر اہل تشیع سے آپ کی نفرت کیوں؟ مجھے یہ چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے, مجھے عجیب, بہت عجیب لگتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی نوجوانوں میں ڈالنی ہیں, تاکہ وہ دیکھیں اگر ہم یہ تفرقے سے بچایا ہوتا نوجوانوں کو تو آج مسلم ممالک فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے. آج اکیلا ایران نہ لڑ رہا ہوتا. ہم ایران کی تعریفیں تو بڑی کر رہے ہیں کہ ایران بڑا بہادر ہے, بڑا بہادر ہے, بڑا بہادر ہے, لیکن جب بات آتی ہے اس کا ساتھ دینے کی تو ہم کہتے ہیں اوہ ایسے پہلے تشیع لینا تو ساتھ نہیں لینا. تو واٹ از دس منافقت, ڈپلومیسی. تو اس منافقت سے تو اللہ نے منع کیا ہے.
जो मुनाफिक है उसको तो अल्लाह ने कहा ये मेरा चचा भी तो है, ये माफी के काबिल नहीं है। तो हम अपने अंदर झांके, हम अपनी मुनाफिकत खत्म कर रहे हैं। पहली चीज तो अपना आप है ना। जब हमने इस बेशक। मुनाफिकत को खत्म कर दिया, हम मुसलमान भी हो जाएंगे, हम मोमिन भी हो जाएंगे, हम अल्लाह और रसूल के रास्तों पे चलने वाले भी हो जाएंगे। तो थोड़ी सी मैंने करेंगे। जी। मुहर्रम की हुर्मत को मनाते हैं जो लोग, नबी की मोहब्बत को पाते हैं वही लोग। सुभान अल्लाह। मुहर्रम की हुर्मत को मनाते हैं जो लोग, नबी की मोहब्बत को पाते हैं वही लोग। उस दर से खाली कोई लौटा ही नहीं है, उस घर से घर लाते हैं वही लोग। सुभान जो अल्लाह। बुग़्ज़ अली में हो गए अंधे, जो बुग़्ज़ अली में हो गए अंधे, अपना ही कुछ गवाते हैं वो लोग। सुभान वो अल्लाह। खास वो खास है जो मिदहते मोहम्मद में है डूबे, वो खास है जो मिदहते मोहम्मद में है डूबे, महफिलें दुरूद सजाते हैं वही लोग। सुभान अल्लाह। फिज़ा मेसम तिमार हबीब इब्ने मुज़ाहिर, फिज़ा मेसम तिमार हबीब इब्ने मुज़ाहिर, वफा आले नबी निभाते हैं वही लोग। अब फिज़ा की मैं अगर नहीं जानते लोग, वैसे तो जानते ही होंगे। फिज़ा जो थी वो हबशा की शहजादी थी, जो रसूल अकरम के ज़माने में थी। जब वो जंग हुई थी तो गुलाम बन के आई थी, और फिर उन्होंने यहाँ से, उनको आज़ादी मिल गई थी, लेकिन उन्होंने बेहतर समझा कि हज़रत फातिमा की वो कनीज हो गई, और उसके बाद उन्होंने लंबी उम्र पाई। इन्होंने मदीना से करबला का सफ़र किया, करबला से शाम का सफ़र किया, हज़रत ज़ैनब के साथ रही, और इन्होंने इमाम हसन हुसैन और बीबी ज़ैनब को अपने बच्चों की तरह पाला। यानी एक शहजादी थी। और वाकया एक जो रिवायात में है, किताबों में भी है, कि जब यजीद का दरबार था तो कैद करके इन्हें ले जाया गया वहां पे, ज़ाहिर बीबी फिज़ा भी साथ थी। तो वहां पे कुछ हबशी थे, हबशा के लोग थे वहां पे, सरदार जो थे। उन्होंने जब बीबी फिज़ा को पहचाना तो उन्होंने कहा कि बीबी तलवारें निकालनी अपनी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कैसे जुर्रत हुई कि तुमने हमारी शहजादी को यहाँ पे कैद करके लेके आए हो। तो उस वक्त हज़रत ज़ैनब ने कहा कि काश मुसलमान जो है वो भी इतने गैरतमंद होते कि एक जो हबशा की शहजादी थी, उसके हबशा के लोगों ने इतनी गैरत दिखाई कि तलवारें निकाल ली उस पर, और मैं रसूल की नवासी होकर यहाँ पे बरहना सर खड़ी हूँ, और मेरे लिए जो है यहाँ पे कोई तलवार निकालने वाला नहीं है। तो ये बेबसी का ये आलम था। लेकिन बेबसी ये सिखाती थी कि वो बेबस थी, वो एक हुक्म करती तो कायनात मिल जाती। यही दिखाना था उन्होंने कि सब्र किस हद तक होता है। आज हम बाजार में जाए, हमारे सर से कोई दुपट्टा छीन ले तो हम कैसे थप्पड़ मार के और कत्ल हो जाते हैं इस बात पे। लेकिन क्या कभी लोगों ने सोचा, जो कहते हैं कि अहले तशी रोते क्यों हैं? अहले तशी इसलिए रोते हैं, मैं खुद समझी हूँ इन चीजों को, इसलिए रोते हैं कि आज हम अपनी बेटियों के चादरों से छिन जाए चादर तो हम उन्हें कत्ल कर देते हैं। लेकिन वो ज़ैनब जिन्हें कभी किसी ने देखा नहीं था, जो रसूल के आंगन में पली थी, उस नवासी रसूल के सर से चादर छीन ली नहीं मुसलमानों ने। लोग इसलिए रोते हैं कि बीबी हम उस वक्त आपके साथ होते तो हम आपका साथ देते। तो फिर मोमिन में और मुस्लिम में फर्क नजर आ जाता है कि मुसलमान, मैं कहती हूँ, वो है माजरत के साथ जो फिर उस ग्रुप से ताल्लुक रखता है जिन्होंने खानवादा रसूल को नोचा, उनकी बेइज्जती की और उनको बाजारों में फिराया। और मोमिन फिर वो है जो अल्लाह की और उसके नबी की अहकामात की पैरवी करता है, और उसकी अहकामात की पैरवी करते हुए उसकी आल की भी पैरवी करता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी आपके तवज्जुह से, हम एक तरफ तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद पढ़ते हैं ना हम, व आले मोहम्मद। हम सिर्फ कह के गुजर जाते हैं,
ہم صرف گزر جاتے ہیں یہ کہہ کے، اس کو سوچتے نہیں ہیں. اور اسی لیے جو ہے تفرقے ہیں کہ آل محمد پہ درود تو پڑھتے ہیں لیکن آل محمد کو دل سے محسوس نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں اپنے نوجوانوں کو، اپنی نسل کو بتانی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بہت بے شک بے شک بے شک. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ. بہت ہی محرم الحرام کے حوالے سے بہت ہی گہرے اور دکھ بھرے جذبات اور اپنی زندگی کے تجربات بیان کر رہی تھی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ. تو اب میں گزارش کرتی ہوں محترم ارحم روحان صاحب سے کہ وہ اپنا کوئی کلام پیش کریں محرم الحرام کے سلسلے میں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام. جی جی، میرا مسئلہ ہے ادھر میں ویڈیو آن نہیں کر سکتا. باقی سب تو جا چکے ہیں. ہاں جی پروگرام کو اختتام بھی دینا ہے اور اپنا کلام بھی پیش کریں. جی جی بالکل. جی جی، میں بس یہی ایک شعر کہوں گا کہ کرتا بھی کیا اور حسین شان بھی تھی نانے کی. کرتا بھی کیا اور حسین شان بھی تھی نانے کی. دین بھی تھا نانے کا جان بھی تھی نانے کی. سبحان اللہ. بے شک. واہ واہ. آج بھیج کا دیجیے گا. جی میں نے کہا اس کی کٹنگ، ارحم صاحب سے کہا اس کی کٹنگ مجھے بھیج دیجیے گا. ہاں جی جی بالکل بالکل، انشاءاللہ کل انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. تو آج کے پروگرام کا ہم اختتام پذیر کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہی اگر دعا کروا دیں تو اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں پروگرام کو. جی آپ ہی دعا کروا دیں. تو کہہ رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں. ہاں جی آپ کو کہہ رہے ہیں. ہاں جی آپ کو کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں. ہوں. اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ قل هو اللہ احد اللہ. اے اللہ، یہ پروگرام جن لوگوں نے کر اور اس پروگرام کے جو لوگ پروگرام میں شامل ہیں ان سب کو آمین. اور تندرستی کی نگاہ اور انہیں خوشیاں دیں. ان اس دکھوں کی قربانی کے سکتے آمین. اور اس امام حسین کی اور ان اولاد اور ان کے ساتھی اور ان کے وہ بزرگ ساتھی جو اس محرم میں ساتھ شہید ہوئے، ان کے وہ بچے جو اس محرم میں شہید ہوئے، ان کے وہ شیرخوار بچے 6 ماہ کا علی اصغر، 4 سال کی وہ بیٹیاں جن کی شادیاں طے ہوئیں لیکن شادیاں ہو نہ سکی اور ان کی مہندیاں اسی محرم کی اسی کربلا کی خاک کی نظر ہوئی اور ایسی نظر ہوئی کہ وہ خاک خاک شفا بن گئی. اور وہ خاک شفا آج سارے مسلمانوں کے لیے ایک شفا کا علم ہے. اسی خاک شفا کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو اچھا کر، تمام مسلمانوں کو مسلم بنا دے، تمام مسلمانوں کے نفاق ختم کر. اے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے امام مہدی کا ظہور جلد کر. اے اللہ تعالیٰ ہم اسلام سے، آمین. اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہمیں یہود سلوط نصارہ نے بہت تنگ کر دیا ہے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے. اے اللہ تعالیٰ فلسطین پر، کشمیر پر، مسلمان جہاں جہاں ہیں ان پر کبھی سیاست سے، کبھی بارود سے، کبھی سازشوں سے ظلم کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ امام مہدی کا ظہور جلد کر،
दज्जाल के फितने से हमें बचा, ताकि हमें इमाम मेहदी की जमात में शामिल होने का मौका मिले। ऐ अल्लाह हमारी मौत आमीन आसान कर देना। ऐ अल्लाह ताला हमें हक के रास्ते पे चलाना, वो हक जो मेरे प्यारे नबी ने सिखाया, वो हक जो अली ने सिखाया, वो हक जो इमाम हसन ने सिखाया, और वो हक जो उनके बाद आने वाले 12 इमामों ने सिखाया। ऐ अल्लाह हमें आज भी हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आमीन हम बहुत बुरे हैं, हम दिलों में कुछ और रखते हैं, हम जुबान पे कुछ और रखते हैं, हम सोचते कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं। ऐ अल्लाह ताला हमें इस बुरी से बचा, हमें इस मुनाफिकत से बचा, हमें सीधे रास्ते पे चला। हम रोज अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, हम रोज ईया का नाबुदू पढ़ते हैं, हम हमारे ये ईया का नाबुदू और सिरातल मुस्तकीम बना दे, हमें जिंदगी सिरातल आमीन मुस्तकीम बना दे। और जैसे तुमने आमीन पिछले लोगों पर इनाम किया, पिछले लोगों पर अपने फजल जाहिर किए, हम पर भी अपने फजल जाहिर कर, हम पर भी अपनी बरकत जाहिर कर। ऐ अल्लाह हमारे सबके घरों में कोई ना कोई बीमार है, अल्लाह ताला मेरे भाई को भी बीमारी से शिफा दे, मुझे शदीद आमीन उसकी जरूरत है। अल्लाह ताला तेरी सारी जरूरतें पूरी होती हैं, अल्लाह ताला तू सारी कायनात का मालिक है, मुझे उसकी जरूरत है। अल्लाह ताला तुझे अभी तेरी तो जरूरत सारी दुनिया पूरी करती है, तेरी सना तो हम सारे जहाँ करते हैं। अल्लाह ताला मुझे इसकी जरूरत है, उसे सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला इन सब के घरों में भी वो जो बीमार है, जिसमें तंगदस्ती है, जो बे औलाद है, जिसकी बच्चों की शादी नहीं हुई, अल्लाह ताला उन सबको अपनी रहमत से नवाज, अपने नबी की मोहब्बत के सदके, अपने अली आमीन के, आमीन अपने इमाम की कुर्बानी के सदके, अपनी बीवियों के पर्दे के सदके अल्लाह ताला उन सबको खुशियां दे, मोहब्बतें दे, और रिज़्क में इजाफा कर, ताकि हम सब एक बड़ी और फातेह कौम बन जाएं, हम बुरे ना आमीन रहें, हम मुनाफिकत से दूर हो जाएं, हम सच्चे रास्ते पर चल पड़ें। ऐ अल्लाह हमारे फलस्तीनियों को फतह दे, ऐ अल्लाह कश्मीरियों को फतह दे, ऐ अल्लाह फलस्तीन में छोटे छोटे मासूम बच्चे, अल्लाह दिल 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 रो पड़ता है। अल्लाह फलस्तीनी करबला की कुर्बानी की याद ताज़ा कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें इस कुर्बानी की बड़ी हद हो गई, अल्लाह उन्हें फतह दे, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे, अल्लाह मुसलमानों आमीन को अल्लाह हम सबको एहसन तरीके से अपने नबी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। उम्रा हज की आमीन ज़ियारत करा, हमें अपने पाक बुजुर्गों के, पाक इमामों के दर की ज़ियारत करा, हमारे रिज़्क में आमीन इजाफा। ऐ अल्लाह इस प्रोग्राम के तवज्जो वो लोग भी इस प्रोग्राम निजामत में शामिल हैं, अल्लाह उन सब की दुआएं पूरी कर। और वो लोग जो इस प्रोग्राम में हमेशा आते हैं और अच्छी बातें करते हैं, और तेरी तरफ से जो इल्म होता है, जो कलाम होता है, वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, अल्लाह उन सबको भी रिज़्क दे, फजल कर, सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल कर, अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल कर। आमीन वाखिर आमीन दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन सदकल्लाहु जज़ाकल्लाह सलामत रहे। जी, तो इसके साथ ही फिर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इंशाल्लाह जी मुहर्रमुल हराम बहुत के बाद शुक्रिया। इंशाल्लाह 9 तारीख को जी इंशाल्लाह। हाँ जी, अब आगे 5 छुट्टियां हैं ना, आप प्रोग्राम नहीं है अपना तो बहुत इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपकी आमद का और आपके प्रोग्राम को याद करना। जी ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।